اتنی ایفرٹ لگا کے اپنا وقت لگائے، کوشش لگائے، مال لگائے، اور اس کے بعد جو عمل کرے دکھاوے کے لیے، تو وہ تو ضائع ہو جائے گا، اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوگا۔ وَلِسَانِ مِنَ الْكَذِب، اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے۔ یعنی اب جو طہر کا، یہ جو طاہر کا جو صیغہ ہے نا، وہ سب کے ساتھ جا رہا ہے، زبان کے ساتھ بھی، عمل کے ساتھ بھی، کہ ان کو کن کن چیزوں سے پاک کرنا ہے۔ اور جھوٹ کیا ہے؟ کل ہم نے پڑھا جھوٹ کن گناہوں میں آتا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں آ جاتا ہے، رائٹ؟ واللسان من الکذب، اور عین من الخیانہ، آنکھ کی خیانت کیا ہوتی ہے؟ کہ جن چیزوں سے منع کیا گیا ان کو دیکھا جائے، چوری چھپے دیکھا جائے، بے شک آنکھ بچا کے دیکھا جائے۔ یعنی بعض دفعہ انسان بالکل سیدھا ڈائریکٹ دیکھتا ہے، بعض دفعہ انسان آنکھ کے کونے سے کچھ دیکھتا ہے، تو وہ کیا آ جاتی ہے؟ جن چیزوں سے منع کیا گیا ان کو دیکھنا، آنکھ کی خیانت آ جاتی ہے۔ اور یہ سب ہم کیوں مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں فَإِنَّكَ تَعْلَمُ، بے شک تو جاننے والا، یعنی اللہ تعالیٰ جاننے والا جو بھی ہماری جو خیانت آنکھیں کرتی ہیں، اور جو ہمارے دلوں میں چھپا ہوا ہے، ہمارے دل کے اندر جو خیالات بھی آتے ہیں، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جانتے ہیں۔ ہم کسی کو بتائیں نہ بتائیں، بعض دفعہ انسان خود کو اپنی فیلنگ کو نہیں جان پاتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو جاننے والے ہوتے ہیں۔ ہم ظاہراً کتنا بھی کہ ہماری نیت اچھی، ہماری نیت اچھی، لیکن اس نیت کا تعلق جو ہے وہ کہاں سے ہے؟ ہمارے دلوں سے ہے۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ سسٹر عائشہ، ہمارے دلوں سے اس کا تعلق رہتا ہے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے فائدہ؟ جب ہم اپنے دل کو جانچتے پرکھتے رہتے ہیں، جب ہمارا دل جب نفاق سے پاک ہو جاتا ہے، دکھاوے سے، ریاکاری سے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا عمل جو ہے نا وہ اللہ کے لیے خالص ہونے لگ جاتا ہے۔ جب دل کے اندر تھوڑا سا نفاق ہوگا تو کیا عمل ہمارا بہتر رہے گا؟ کنیکشن ہے نا؟ نہیں۔ اچھا، اس کے بعد جب لسان من الکذب، ضروری نہیں کہ انسان بڑے بڑے جھوٹ بولے یا بہت زیادہ، بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ مطلب مثال کے طور پہ ہم کسی بات کے بارے میں شور نہیں اور ہم اس کو کر دیں۔ اس کے بعد عین من الخیانہ، بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں جن کو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں جن کو ہم جان بوجھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے۔ اور بیک آف دا مائنڈ ہمارے کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، حالانکہ آنکھوں کی خیانت کو کوئی نہیں پکڑ سکتا، رائٹ؟ کوئی ہمارے جس طرح ہم کسی چیز کو فوکس کر کے دیکھ سکتے ہیں، کوئی اور تو نہیں ہمیں جج کر سکتا نا۔ ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے، کوئی اور جج نہیں کر سکتا، نہ ہی ایسا کوئی آلہ آج تک بنا ہے جو دلوں کے خیالات کو جانچ سکے۔ تو یہ کمال اور یہ قدرت کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے نیتوں کو خالص کر دیں، ہمارے عمل کو اپنے لیے خالص کر دیں، ہماری زبان جو ہے ایسی بنا دیں جو صرف اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، اور ہماری آنکھیں اور ہمارے تمام اعضاء اللہ کی بندگی میں جھکنے والے ہوں۔ آمین الہی آمین۔ جتنی دیر میں استاذہ کا سیشن سٹارٹ ہوتا ہے، ہم تکبیرات پلے کریں گے یا دعا پلے کریں گے۔ آپ لوگ اتنی دیر میں اپنے قلم اور اپنے جو ہے وہ پیپر ریڈی کر لیں، اپنی نوٹ بک ریڈی کر لیں، تاکہ آپ جو ہے وہ سورہ دیکھیں۔ ان دعاؤں کا نا سورہ نساء سے بڑا تعلق ہے۔ حقوق کی صورت ہے نا، حق دینے والی۔ کون سا لنک صبا؟ کس لنک کی آپ بات کر رہی ہیں؟ کلاس زوم؟ نہیں تو ہم کلاس زوم میں بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ سم ٹائمز اگر آپ اپنے ڈیش بورڈ سے کریں نا انٹر ہوں تو زیادہ بہتر رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں استاذہ کا سیشن سٹارٹ ہو گیا، ہم جوائن کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه
وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله والحمد لله ولا ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 32 سے شروع کریں گے، 32 سے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس کے ساتھ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی۔ مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور نہ تم تمنا کرو، سب کو خطاب ہے، ہم سب کے لیے ہے یہ حکم، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ کس چیز کی تمنا نہ کرو؟ ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، جس کے ساتھ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، جس چیز کے ساتھ تمہیں ایک دوسرے پر برتری دی ہے، ان چیزوں کی خواہش نہ کرو، خواہ وہ رزق ہو، علم ہو، حسن ہو، کوئی جسمانی قوت ہو، کوئی دوسری قوت ہو، کسی بھی اعتبار سے۔ اگر ایک شخص دوسرے سے بہتر ہے تو جس کے پاس کم ہے وہ اس جیسا بننے کی تمنا تو کر سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے لے جائے۔ یعنی ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے فلاں کو نعمت دی ہے تو مجھے بھی عطا کر، کیونکہ آگے فرمایا کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ کا فضل اس سے مانگو۔ یعنی اور پھر خاص طور پر سورۃ النساء کے کانٹیکسٹ میں مراد کیا ہے کہ عورتیں مردوں کے خصائص کی تمنا نہ کریں، کہ مردوں کو اللہ نے جو جسمانی قوت دی ہے، جو مال کمانے کی قوت دی ہے، وہ ہمیں بھی مل جائے۔ تو جن چیزوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، عورتیں ان چیزوں کی تمنا نہ کریں، مرد بننے کی خواہش نہ رکھیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی فقیر ہے یا اس کے اندر کوئی جسمانی نقص ہے تو پھر صرف دوسروں کی خوشیاں یا دوسروں کے پاس نعمتیں دیکھ دیکھ کر انسان جلے نہیں، حسد نہ کرے، اور اللہ سے اس کا فضل مانگے۔ کس چیز کی تمنا کرنی چاہیے؟ حدیث میں آتا ہے کہ دو لوگ قابل رشک ہیں، ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ اسے دن رات تلاوت کرتا رہتا ہے، یعنی دن رات اس کے ساتھ مشغول ہے، حتیٰ کہ اس کا پڑوسی کہتا ہے کاش مجھے بھی وہ دیا جاتا جو فلاں کو ملا، تو میں بھی اس کی طرح کے عمل کرتا جیسے وہ عمل کرتا ہے۔ یہ قابل رشک ہے، اس کی تمنا کرو۔ دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے حق کی بالادستی کے لیے خرچ کرتا ہے، یعنی نیک کاموں میں، خیر کے کاموں میں، حتیٰ کہ اسے دیکھ کر دوسرا شخص کہتا ہے کاش مجھے بھی مال دیا جاتا جیسے فلاں کو دیا گیا ہے، تو میں بھی اس کی طرح عمل کرتا جیسے وہ عمل کرتا ہے، جس طرح وہ نیکی کے کام میں لگا رہا ہے میں بھی لگاتا۔ لیکن دوسرے کی نعمت پر حسرت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ حسرت جو ہے یہ حرام ہے، یعنی منع ہے۔ اور یہ حسرت کیا ہے کہ دوسرے کی نعمت کا زوال ہو جائے، اس کو کیوں ملا،
جلے کڑے نہیں انسان. اس کو حسد بھی کہتے ہیں، اور حسد جو ہے اس سے بہت سی برائیوں کے دروازے کھلتے ہیں. عبداللہ ابن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب فارس اور روم کو فتح کر لیا جائے گا تو تم کس طرح کی قوم ہوگے؟ عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا، ہم وہی کریں گے جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے برعکس تم ایک دوسرے کے مقابلے کرو گے. ایک دوسرے سے مقابلہ یعنی جب دنیا بہت آ جائے گی تو پھر کمپٹیشن شروع ہو جائے گا. پھر ایک دوسرے سے حسد کرو گے کہ اس کو کیوں زیادہ مل گیا، اس کو پاس نہیں ہونا چاہیے. پھر ایک دوسرے سے پیٹھ پھیرو گے، یعنی ایک دوسرے کو اوائڈ کرو گے. پھر ایک دوسرے سے بغض رکھو گے. تو دوسروں کی نعمت کو دیکھ کر اس سے حسد کرنے کے بعد پھر انسان اس سے کھچا کھچا رہنے لگتا ہے. پھر اس کے بعد بول چال تعلق ختم، اور پھر دل میں ایک نفرت سی آ جاتی ہے. خاص طور پر اگر ایک ہی خاندان کے اندر اونچ نیچ ہو، کچھ کے پاس زیادہ ہو کچھ کے پاس کم ہو، تو ان کے آپس کے تعلقات کم ہی اچھے دیکھے گئے. کیونکہ غریبوں کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ یہ امیر ہیں، یہ ہمیں نہیں دیتے، اور امیروں کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ یہ ہر وقت ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ہماری نعمتوں پر حسد کرتے ہیں. تو اس لیے اس چیز سے منع کر دیا گیا. پھر خصوصاً فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا. مطلب کیا ہے کہ مردوں کو اس میں سے حصہ ملے گا جو وہ کوشش کریں گے، اور عورتیں جو وہ کمائیں گی. یعنی ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا، خیر کے بدلے خیر، شر کے بدلے شر. اسی طرح چونکہ پیچھے وراثت کے معاملات بھی گزرے ہیں، تو وراثت میں مردوں کا حصہ عورتوں سے زیادہ ہے. تو اس صورت میں بھی عورتوں کے دل میں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے کہ ان کو کیوں زیادہ ملا ہے، اور جیسے کہ بہت دفعہ لوگ یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں. تو یہاں اس سے دھیان ہٹا کر اس چیز کی طرف پھیر دیا گیا کہ تم اپنے اعمال کی طرف توجہ رکھو، کو نیکیوں کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں کوشش کرو. کیونکہ آخرت میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس کو وراثت میں کتنا حصہ ملا، کس کے پاس کتنا مال تھا، کون کتنا حسین تھا، کون کتنی ڈگریاں رکھتا تھا، کس کے پاس کتنی بڑی جاب تھی. وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ کون نیکی کا کام کر کے کتنا آیا ہے، کس نے کتنی نیکیاں کمائی ہیں. اسی لیے سورۃ النحل میں آتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون. جو بھی نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق انہیں ان کا اجر عطا کریں گے. سورۃ غافر میں آتا ہے، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب. اور جو نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور انہیں وہاں بلا حساب رزق دیا جائے گا. تو قدرتی طور پر چونکہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا، انسان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جب وہ کسی اور کو اپنے سے اچھے حال میں دیکھتا ہے، چاہے مال ہو، علم ہو، صحت ہو، طاقت ہو، دنیا کی کوئی بھی نعمت ہو، تو اس کے دل میں یہ خیال ضرور آتا ہے کہ یہ میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس بھی ہوتی تو اچھا تھا. اس طرح کی کبھی کبھی اس کو وہ سیلف پٹی کا بھی شکار ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں یہ تسلی دلائی گئی کہ اس بنا پر کسی کو آخرت میں بلند درجے نہیں ملیں گے کہ دنیا میں اس کے پاس نعمتیں زیادہ تھیں. وہاں تو یہ دیکھا جائے گا کہ کون کر کے کیا آیا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ دو جینڈرز کے درمیان، یعنی مرد اور عورت کے درمیان جو عام طور پہ کمپٹیشن رہتا ہے، اور عورتیں عموماً مردوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ ہم کسی طرح بھی ان سے پیچھے نہیں ہیں، اور ہمارا مقام شاید اسلام نے کم رکھا ہے یا ہمارے حقوق نہیں ہیں. تو ان کے سارے حقوق وغیرہ بتا کر ان کی اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اصل چیز جس پہ دھیان رکھنے کی ہے، جس کی فکر کرنے کی ہے، وہ یہ کہ تمہاری کوششیں کس سمت میں ہیں. آخرت میں یہ نہیں دیکھا جائے گا چونکہ یہ مرد تھا
لہذا اس کا اجر ڈبل کر دیا جائے، اور یہ عورت تھی اور اس نے بھی اتنا ہی اچھا نیک کام کیا تو اس کا اجر کم ہو۔ دنیا میں یہ ڈسکریمنیشن ہے بہت جگہوں پر، اگر ایک مرد وہی جاب کرتا ہے تو اس کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے، اور اگر وہی جاب عورت کرتی ہے تو اس کی تنخواہ کم ہوتی ہے، لیکن آخرت میں یہ نہیں ہوگا۔ آخرت میں ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، یعنی صرف اپنی خواہشات کے پورا ہونے کی ہر وقت نہ سوچا کرو، بلکہ یہ سوچو اور یہ سوال کرو کہ تمہیں ان خواہشات کے بدلے میں اللہ اپنا فضل عطا کرے۔ کیونکہ بعض اوقات جب ہم کسی چیز کی خواہش کر بھی رہے ہوتے ہیں نا تو بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے، اور اللہ کا فضل بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ انسان یہ سوچے جو اس کے پاس ہے وہ مجھے ملے، انسان کہ اللہ مجھے اپنے فضل سے دے، اور جب اللہ اپنے فضل سے دے گا تو وہ اس سے بھی بہتر دے سکتا ہے، اور وہ اس سے بھی اچھا دے گا آپ کو۔ تو دین کے معاملات ہوں یا دنیا کے معاملات، دونوں میں اللہ کے فضل کا ہی سوال کرنا چاہیے۔ اور جو شخص نہ کوشش کرتا ہے، نہ محنت کرتا ہے، اور نہ ہی دعا کرتا ہے، پھر وہ کہیں کا بھی نہیں رہتا۔ تو حسد نہیں، فضل کا سوال۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل مانگنے کے لیے ایک دعا ہمیں مسنون سکھا دی گئی، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ ان کا مالک تیرے سوا کوئی نہیں، تو خود ہی مالک ہے اس کا، لہٰذا تو اپنے اپنے پاس سے ہمیں عطا کر، ہمیں لوگوں کا محتاج نہ کر، ہمیں اپنی جناب سے عطا کر۔ کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین، اور کتنا زبردست سلوشن دے دیا گیا ان مسائل کا، جس کی وجہ سے لوگ عام طور پر پریشان رہتے ہیں، غمگین رہتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، طرح طرح کے کمپلیکسز کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس اچھی گاڑی نہیں ہے، اچھا گھر نہیں ہے، ہمارے بچے اچھے نہیں ہیں، ہر وقت اپنے سے اوپر دنیا کے معاملے میں اوپر والوں کے ساتھ کمپیئر کرتے رہتے ہیں، تو حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا چاہیے، جیسے وہ دو قابل رشک لوگوں کا اوپر حال میں نے سنا ہے، لیکن دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے کہ لوگ کس مشکل میں ہیں، کس مصیبت میں ہیں۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں دنیا کے کئی ممالک ہیں جہاں جنگیں ہو رہی ہیں، جہاں لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے، چھت نہیں ہے، سردی سے بچنے کا سامان نہیں، کھانے کی چیز کھانے کے لیے نہیں ہے، کچھ بچوں کے لیے تعلیم نہیں ہے، بیماروں کے علاج کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اگر آپ ان کے حالات دیکھیں تو رحم آئے، لیکن ہم ان کو کیا دیکھیں گے، ہمیں تو ہر وقت اپنی ہی پڑی رہتی۔ تو اس عادت سے باہر نکلنا چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنے ہی غموں کا شکار رہیں کہ مجھ پہ یہ مشکل ہے اور میرے ساتھ یہ مشکل ہے۔ نہیں، یہ دیکھیں کہ اوروں کی مشکلات کیا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے جو کسی کی مشکل آسان کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مشکل آسان کرے گا، جو اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں رہتا ہے۔ لہٰذا لوگوں کے لیے فائدہ مند بن جائیں، لوگوں کے غم کو اپنا غم بنا لیں تو آپ کو اپنے غم بھول جائیں گے۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، یعنی اللہ جانتا ہے کہ کون کتنی نعمت کا مستحق ہے، کس کو کتنا دینا چاہیے، وہ اس کے مطابق دیتا ہے۔ اللہ اپنے علم کے مطابق تقسیم کرتا ہے، رزق، علم، حکمت، باقی تمام چیزیں۔ وہ جانتا ہے کہ کس کے حق میں فقیری اچھی ہے تو وہ اس کو فقیر رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون کتنے عمل کے لائق ہے تو اس کو اس کی توفیق دے دیتا ہے، وہی جانتا ہے کون عزت کے لائق ہے، کون ذلت کے لائق ہے، کون نیکی اور بھلائی کے کام کرنے والا ہے اور کون کہاں کھڑا ہے۔ لہٰذا وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور اپنے علم اور حکمت کی بنا پر بندوں پر یہ نعمتیں تقسیم کرتا ہے۔ نیکسٹ آیت ہے، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ
شهيدا اور اس ترکے میں سے جو والدین اور قریب ترین رشتہ دار چھوڑ جائیں ہم نے ہر ایک کے وارث مقرر کر دیے ہیں، اور جنہیں تم سے عہد و پیمان نے باندھ رکھا ہے یعنی تمہارے حلیف، تو تم انہیں بھی ان کا حصہ دے دو، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب گواہ ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، موالی جو ہے مولا کی جمع ہے، اور مولا کے کئی معنی ہوتے ہیں: دوست، آزاد کردہ غلام، چچا زاد، پڑوسی، لیکن یہاں موالی سے مراد وارث ہیں۔ وارث مطلب یہ ہے کہ ہر مرد اور عورت جو کچھ چھوڑ جائیں گے اس کے وارث ان کے قریبی رشتہ دار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، والدین چھوڑ جائیں تو اس صورت میں اولاد ہوگی وارث، اور اگر اولاد چھوڑ جائے تو پھر کیا ہے، ماں باپ اور دیگر رشتہ دار جو ہیں وہ وارث بنیں گے۔ ہم پیچھے وراثت کے احکامات میں اچھی طرح پڑھ چکے ہیں کہ ایک وراثت کی تقسیم ہوتی ہے نسب کی بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر جو والدین اور اولاد کے بیچ میں نسب کا رشتہ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے زوجیت کی بنا پر، جو نکاح کے رشتے میں جیسے شوہر بیوی ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے ولا کی بنیاد پر، ٹھیک ہے۔ ولا کیا ہے؟ ولا یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص اپنے غلام کو آزاد کر دیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس سے اس کا تعلق یا نسبت ولا کی ہو جاتی ہے۔ اگر یہ آزاد کردہ غلام فوت ہو جائے اور کچھ مال چھوڑ جائے تو وہ مال اس کے سابق آقا کو، جس کے ساتھ اس کی ولا کی نسبت ہے، اس کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ایک تو حصے ان کے بتا دیے گئے، پھر فرمایا اور جنہیں تم سے تمہارے عہد و پیمان نے باندھ رکھا ہے یعنی تمہارے حلیف، تو تم انہیں بھی ان کا حصہ دے دو۔ اہل عرب میں یہ قاعدہ تھا کہ جن لوگوں کے درمیان دوستی اور بھائی چارے کے عہد و پیمان ہوتے تھے وہ ایک دوسرے کی میراث کے بھی حقدار بن جاتے تھے۔ کسی کو بیٹا بنا لیا جاتا، منہ بولا بیٹا، تو وہ اپنے منہ بولے باپ کا وارث قرار پاتا تھا۔ اسی طرح اور بھی کچھ قبائل آپس میں ایک دوسرے کی مدد کے لیے، کیونکہ قبائلی زندگی تھی اور عموماً لوٹ مار ہوتی تھی اور لوگ تنہا نہیں جی سکتے تھے، تو انہیں دوسرے قبائل کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنے پڑتے تھے۔ تو وہ پھر وہ بھائی چارہ یا وہ تعلق یا وہ جو مناصرت ہوتی تھی ایک دوسرے کی، یعنی مدد، تو اس بنا پر ان کے اتنے گہرے بازو کا تعلقات ہو جاتے تھے کہ وہ قسم کھا کر ایک دوسرے کے ایک طرح سے رشتہ داری بن جاتے تھے۔ اور اگر افراد کے درمیان یہ ہوتی تو پھر وہ ایک دوسرے کے وارث بھی بن جاتے تھے۔ تو فرمایا اور وہ لوگ بھی وارث بنتے ہیں جن کی مدد کرنے اور ان کو کچھ عطا کرنے کی تم نے پختہ قسم کھا کر حلف اٹھایا، یعنی تمہارے عہد و پیمان نے جنہیں تمہارا موالی بنایا تو وہ ان کو دے دو۔ لیکن بعض مفسرین کے نزدیک یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہو چکی ہے، اور کس آیت نے منسوخ کیا ہے اس کو؟ سورۃ انفال کی آیت ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں رشتے ناتے والے ایک دوسرے سے زیادہ نزدیک ہیں۔ اب منہ بولے بیٹے کو وارث نہیں کر سکتے آپ، یعنی وہ تمہارا وارث نہیں ہو سکتا، وصیت کے ذریعے انہیں دے سکتے ہو۔ اسی طرح ایسے دوست، ایسے احباب، ایسے مددگار، ایسے لوگ جو آس پاس ہوں تمہارے، جن کے ساتھ ایک اچھا وقت گزرا ہو، ان کو تم وصیت میں سے دے سکتے ہو، لیکن باقاعدہ ان کا حصہ اسلام میں نہیں ہے۔ جیسے انصار اور مہاجرین کے درمیان کیا قائم ہوئی تھی؟ مواخات۔ تو اس مواخات کی بنا پر یہ سمجھا گیا کہ شاید وہ ایک دوسرے کے وارث بھی بنیں گے، لیکن بتا دیا گیا کہ نہیں، اولو الارحام ہی صرف وارث ہیں، دوسرے وارث نہیں ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے منسوخ نہیں ہوئی، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد وہ حلف اور معاہدہ ہے جو ایک دوسرے کی مدد کے لیے اسلام سے قبل دو اشخاص یا دو قبیلوں کے درمیان قائم ہوا اور اسلام کے بعد بھی وہ چلا آ رہا ہے۔ تو اس حلف اور معاہدے کی پابندی کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو،
لیکن وراثت جو ہے وہ صرف کس کی ہوگی؟ جن کے حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں. ٹھیک ہے. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ سبحانہ تعالی ہر چیز پر نگران ہے. یعنی وہ ہر چیز کی اطلاع رکھتا ہے اپنے علم کے ذریعے، اپنی بصر کے ذریعے تمام، اور اپنی سمع کے ذریعے تمام حرکات، آوازوں اور دل میں اٹھنے والے خیالات، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں، لہٰذا اس کی اطاعت کرو، اس کی نافرمانی نہیں کرنا. اور شہید کا لفظ جو ہے یہ شاہد سے مبالغے کا صیغہ ہے، فعیل کے وزن پر، جس کا معنی ہے دیکھنے اور مشاہدہ کرنے کے ساتھ موجود ہونا. یعنی اسی لیے جب حق کے ساتھ گواہی دی جاتی ہے تو گواہی دینے والا شاہد اور شہید کہلاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام الشہید بھی ہے کہ وہ تمام مخلوقات کو دیکھنے والا ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز کو دیکھتا ہے. وہ بندوں کے درمیان جو معاملات طے پاتے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ بندوں کے پھر وہ جو وعدے انہوں نے کیے پورے کیے یا نہیں وہ بھی اس کی نظر میں ہوتے ہیں. تو وہ ساری مخلوق کی نگرانی کرتا ہے کہ کون کس پہ ظلم کر رہا ہے، کون کس کے ساتھ مہربانی کر رہا ہے، کون کس کے ساتھ معاملہ اچھا کر رہا ہے اور کون اچھا نہیں کر رہا. ابن مسعود کہتے ہیں کہ عرش پانی کے اوپر ہے اور اللہ عز و جل عرش پر ہے، اور اس پر تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی مخفی نہیں. اور پھر یہ کہ قیامت کے دن بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کے اعمال پر خود گواہ ہوگا. یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید. جس دن اللہ ان سب کو زندہ کر کے اٹھائے گا تو انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں. یعنی ہم سب کو بتایا جائے گا ہم اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں. اللہ نے اس کا پورا ریکارڈ رکھا ہے جبکہ وہ خود اسے بھول گئے. ہمیں یاد ہے ہم ماضی میں کیا کچھ کر چکے، پچھلے سال آج کے دن ہم کہاں تھے، کیا کر رہے تھے، کسی کو یاد ہو؟ آج کی تاریخ بھی یاد نہیں ہوتی کہ آج کا کیا دن ہے. 18 نومبر، تو لاسٹ ایئر 18 نومبر کو کہاں تھے، کیا کر رہے تھے، کچھ یاد نہیں. ہاں فیس بک پہ آ جائے کہ میموریز تو پھر اور بات ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قیامت کے دن بھی خود گواہ ہوگا. تو اس لیے کوئی شخص بھی کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہوگا، ہر ایک کے ساتھ انصاف ہوگا، کیونکہ گواہیاں حق کے ساتھ ہوں گی. فرشتے بھی گواہ ہوں گے. وَجَاءَ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. ہر شخص آ گیا، اس کے ساتھ ایک ہانک کے لانے والا اور ایک گواہ ہے. اور ان کل نفس لما علیہا حافظ. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بھی نگرانی کر رہا ہے. کون کہاں جھوٹ بول سکتا ہے یا غلط بیانی کر سکتا ہے یا کسی پہ زیادتی کر سکتا ہے. کسی کے ساتھ نہ زیادتی ہوگی نہ کوئی کر سکے گا. نیکسٹ آیت 34. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. مرد عورتوں پر ذمہ دار ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں. پس نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں، اپنی عزت اور شوہر کے مال کی غائبانہ حفاظت کرنے والی ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے حقوق کی حفاظت کی. اور وہ عورتیں جن کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو پس انہیں نصیحت کرو، اور نہ مانے تو بستروں میں انہیں علیحدہ کر دو.
اور پھر بھی نہ مانے تو انہیں ہلکی سی مار مارو، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگے تو انہیں ستانے کا کوئی راستہ تلاش مت کرو، بے شک اللہ بہت بلند بہت بڑا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں۔ قوام یا قیم اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی فرد یا ادارے یا نظام کے معاملات کو درست حالت میں چلانے، اس کی حفاظت اور نگہبانی کرنے اور اس کی ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ دار ہو، یعنی منتظم ہو اور سرپرستی کرے اور ذمہ داریاں پوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنا کر عورتوں کے ساتھ مہربانی کی ہے، عورت کے فائدے کے لیے اس کو ایک اسٹرانگ سپورٹر دیا ہے، ایک مددگار دیا ہے، کیونکہ گھر کا نظام بھی ایسا ہی ہے جیسے ایک مملکت کا نظام ہوتا ہے، جیسے ایک ملک ہوتا ہے یا کوئی ادارہ ہوتا ہے، تو اس ادارے میں کوئی اس کا سربراہ ہوتا ہے، کوئی اس کا مددگار ہوتا ہے، کوئی اس کے اور کارندے ہوتے ہیں، ممبرز ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کوئی بھی سسٹم چلتا ہے، چاہے کوئی فیکٹری چلانی ہو، چاہے کوئی کارپوریٹ میں کوئی مقام ہو، کوئی ہر جگہ پر یہ ایک ہیرارکی قائم ہے کہ ایک ذمہ دار ہوتا ہے، چاہے کوئی بس چلانی ہو ایک ڈرائیور ہوتا ہے، کشتی چلانی ایک ملاح ہوتا ہے۔ اگر مین رسپانسبلٹی دو لوگوں میں ہو تو پھر نظام بگڑ جاتا ہے، جیسے کائنات کا نظام ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، اور فرشتے اس کی فوجیں ہیں، وہ اس کے حکم مانتی ہیں، اور اسی طرح سارا نظام قائم ہے۔ کچھ اللہ نے ہمیں بتایا اور کچھ تو ہمیں پتہ بھی نہیں کہ کس طرح کوئی چیز کام کر رہی ہے، خود ہمارے جسم کے اندر یہ سب کچھ خود سے خود کیسے کام کر رہا ہے ہمیں نہیں معلوم، اللہ ہی جانتا ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نظام جہاں بھی ہوگا، کہیں بھی کچھ لوگ مل جل کر رہیں گے تو ان پر ایک شخص کا ذمہ دار ہونا نہایت ضروری ہے، جو اوپر سے ٹاپ سے ساروں کی کارکردگی کو دیکھ سکے، اور جہاں کہیں کوئی الجھن ہو، کوئی گڑبڑ ہو، کہیں کوئی بلاک آ رہا ہو تو اس کو وہ کھول سکے تاکہ سسٹم چلتا رہے۔ تو گھر کی دنیا میں ایک صورت یہ ہو سکتی تھی کہ عورت کو قوام بنا دیا جاتا، اور ایک یہ کہ مرد کو قوام بنا دیا گیا۔ دین کے اعتبار سے دیکھیں، عقل کے اعتبار سے دیکھیں، مرد اور عورت کی فطرت کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو یہ تقسیم جو ہے بہترین بھی ہے، جو اللہ کی طرف سے ہے اور نہایت مناسب ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی وجہ بھی بتا دی کہ اللہ نے مرد کو قوام کیوں بنایا ہے۔ پہلی بات جو یہاں کی گئی ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یہ فضیلت شرف اور کرامت کی فضیلت نہیں ہے، یعنی عام طور پر فضیلت کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس پر فضل زیادہ ہو گیا ہے، یعنی اس کو فائدے زیادہ مل گئے ہیں، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد کو طبعاً بائی برتھ کچھ ایسی خصوصیات عطا کی ہیں کہ جو عورت کے اندر نہیں رکھی۔ عورت کو کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اور مرد کو کسی اور کام کے لیے، دونوں کا دائرہ کار الگ الگ کیا گیا، ایک گھر کی دنیا کو دیکھنے کے لیے، ایک باہر کی دنیا کو دیکھنے کے لیے۔ بوقت ضرورت دونوں ایک دوسرے کے اندر اور باہر مددگار ہو سکتے ہیں، لیکن جو بیسک رسپانسبلٹی ہے وہ اسی طرح رکھی گئی، تقسیم کار جس کو کہتے ہیں۔ اور اس میں کیا فرمایا، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مرد کو جو قوام بنایا گیا دو بنیادوں پر، ایک یہ کہ وہ جسمانی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے زیادہ مضبوط ہے عورت کے مقابلے میں، اور یہ ایک مانا ہوا فیکٹ، ایکسیپشنل کیسز ہو سکتے ہیں لیکن یہ ایک مانی ہوئی بات ہے کہ مرد اسٹرانگ ہے، اور عورت مرد کے تحفظ میں زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتی ہے، اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتی ہے، اور اس کو اپنے کاموں کے لیے اس کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مرد کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور عورتوں پر خرچ کرتے ہیں،
عورت اگر مرد کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ بھی امیر ہو، پھر بھی اس میں سے بلینئر بھی، اور اگر اپنی ذات پر خرچ نہ کرنا چاہے، اپنی ذات پر بھی ایون، تو بھی اس کو اجازت ہے. یعنی مرد اس کو مجبور نہیں کر سکتا کہ میں نہیں تم پہ خرچ کرتا کیونکہ تم تو پہلے سے بہت امیر ہو. نہیں، وہ اپنا خرچہ بھی مرد سے لے گی چاہے مرد اس سے کہیں زیادہ کم کماتا ہو. یہ ایک اصول کی بات کر دی گئی یہاں کہ یہ ذمہ داری دی، یعنی مرد ذمہ دار ہے، اور ذمہ دار کس چیز کا ہے کہ وہ بیوی کو نان نفقہ خرچ دے. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ مرد کے ذمہ ہے کہ شادی کے موقع پر بیوی کو مہر بھی ادا کرے، اور پھر شادی کے بعد اس کا نان نفقہ، اس کی غذا، اس کا لباس، اس کا علاج، اس کی ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کی انٹرٹینمنٹ، ان سب چیزوں پر مرد ہی خرچ کرے. یاد رکھیے مرد کو قوام بنایا گیا ہے، عورت پہ مسلط نہیں کیا گیا. کوئی جابر ظالم نہیں بنایا گیا کہ وہ عورت کے اوپر مسلط ہو جائے اور وہ ایک سخت گیر قسم کا انسان ہو اور پھر وہ سارا نظام چلائے. نہیں، مرد کی قوامیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ عورت کے لیے مہربان ہو، شفیق ہو، اس کا خیال رکھنے والا ہو، کیئر کرنے والا ہو، اس سے تکلیف دور کرنے والا ہو، اس کی ضروریات پوری کرنے والا ہو. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو وجوہات بتا دی، اس کے بعد کوئی شک کی بات نہیں رہتی کہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ دو چیزیں ہیں بلکہ تاریخ کا بھی ہم مطالعہ کریں تو بڑے بڑے مناصب مردوں کے ساتھ ہی مخصوص ہیں. نبوت ہو گئی، رسالت ہو گئی، اسی طرح نماز با جماعت میں امامت ہو گئی، یہ ساری چیزیں مردوں کے لیے خاص ہیں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ محنت اور جفاکشی کی صلاحیت دی ہے، جسمانی طور پر مضبوط بنایا ہے، اور مرد کو عورت پر راعی بنایا گیا ہے، نگران بنایا گیا ہے. ابن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، بس امیر نگران ہے اور مرد اپنے گھر والوں پر نگران ہے. یعنی مرد سے سوال کیا جائے گا کہ اس کے گھر والے کیا کر رہے تھے. عورت کے دینی اور دنیاوی معاملات پر مرد نگران ہے، یعنی وہ نماز پڑھتی ہے یا نہیں، دین کے کتنی حدود کو پورا کرتی ہے اور کس چیز کی خلاف ورزی کرتی ہے. تو یہ مرد کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو خود بھی دین کے راستے پر ہو اور اس کو بھی لے کر چلے. پھر اسی طرح اس کی ضروریات زندگی پوری کرے. حکیم بن معاویہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے؟ فرمایا جب وہ خود کھائے تو اسے بھی کھلائے، جب وہ پہنے تو اسے بھی پہنائے، یعنی اپنے لیے کپڑے خرید رہا ہے تو اس کے لیے بھی لے، چہرے پر نہ مارے، گالی نہ دے، کبھی الگ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسری جگہ الگ نہ کرے، گھر سے کک آؤٹ نہ کرے، باہر نہ نکال دے، یا یہ کہ خود گھر چھوڑ کے نہ چلا جائے. ایک تو ہے نا باہمی مفاہمت کے ساتھ جاب پہ جا رہا ہے کسی اور ملک یا کچھ، وہ الگ بات ہے، لیکن ناراض ہو کے غصے میں آ کے نہ خود گھر چھوڑے اور نہ اس کو گھر سے نکالے. ناراضگی کی صورت میں بھی گھر کے اندر ہی ایک دوسرے سے الگ ہوں. یہ تو تھی مردوں کی ذمہ داری. عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ فالصالحات قانتات، نیک عورتیں فرما بردار ہوتی، یعنی عورت کے اندر نیکی ہونی چاہیے، فرما برداری ہونی چاہیے. یعنی قانتات، قانتہ کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والیاں اور شوہر کی بات ماننے والیاں. حدیث میں آتا ہے بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے. تو یہ حدیث اس آیت کی بہترین تفسیر کرتی ہے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، یعنی ہر وہ اس چیز کی حفاظت کرتی ہیں جو شوہر کی آنکھوں سے اوجھل ہو، اس میں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، مال کی حفاظت، گھر کی حفاظت، بچوں کی حفاظت، رازوں کی حفاظت، یہ ساری چیزیں شامل ہیں. بما حفظ اللہ، یعنی جن جن چیزوں کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا
ان سب چیزوں کی حفاظت کرتی ہیں، اور اس لیے بھی کہ اللہ نے ان کے حقوق کی حفاظت کی ہے. بما حفظ اللہ، بوجہ اس کے جو حفاظت کی اللہ نے کس چیز کی؟ ان کے حقوق کی. یعنی اللہ نے عورت کے کمزور ہونے کے باوجود اس کو مرد سے حقوق دلوائے ہیں، پروٹیکٹ کیا ہے، لہذا عورت کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. یاد رکھیے جو شخص اللہ کے احکامات کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی حفاظت کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. تو جو عورتیں حفاظت کرنے والی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ملتی ہے، اللہ ان پر ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے. کیونکہ انسان کا نفس تو انسان کو برائی پہ اکساتا ہی رہتا ہے، لیکن جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے، اور نیک بیوی خوش بختی کی علامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہیں: نیک بیوی، کھلا گھر، نیک ہمسایہ، اچھی سواری. اور 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں: برا ہمسایہ، بری بیوی، تنگ گھر اور بری سواری. اور بہترین بیوی کی صفات جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ جس کی طرف شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، یعنی دیکھ کے مسکرائے، اس کے ساتھ اچھی معاشرت رکھے، اچھا معاملہ کرے، بات بات پہ جھگڑے نہیں. پھر اسی طرح جب کچھ کرنے کو کہے تو کر دے، ضد لگا کے نہ بیٹھ جائے پہلے تم میرا یہ کام کرو تو پھر میں تمہارا کروں گی. اور جب تم گھر میں موجود نہ ہو تو تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورتیں اونٹ پہ سوار ہونے والی ہیں، یعنی قریش کی عورتوں کی طرف اشارہ تھا کہ قریش کی وہ نیک عورتیں ہیں جو چھوٹے یتیم بچوں پر سب سے زیادہ مہربان ہیں اور اپنے خاوندوں کے مال کی زیادہ حفاظت کرنے والی. یعنی وہ عورت زیادہ پسندیدہ ہے جو شوہر کے کمائے ہوئے مال کی حفاظت کرتی ہے، نہ کہ کہیں ادھر اڑائے ادھر اڑائے. اور بعض عورتیں صرف ضد میں آ کے کہ وہ ایسا کرتا ہے تو میں اس کو اس کے مال کی یا اس کے بچوں کی یا اس کے گھر کی مجھے پرواہ نہیں، تو ضد لگانے والی نہ ہو بلکہ حسن معاشرت رکھنے والی ہوں. واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جن کے نشوز کے بارے میں تم ڈرتے ہو، فائزوہن، تو ان کو نصیحت کرو. تخافون سے مراد بعض نے ظن لیا ہے، یعنی تمہارے خیال میں یا تمہیں یقین ہے کہ یہ ان کے اندر نشوز پایا جاتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ تم ڈرتے ہو کہ اس نشوز کا نتیجہ کیا نکلے گا جو عورت کے اندر پایا جا رہا ہے. یہ نشوز کیا ہے؟ ابن قدامہ کہتے ہیں کہ نشوز کا معنی ہے ان معاملات میں شوہر کی نافرمانی جن کو اللہ نے عورت پر فرض کیا ہے، یعنی جو کام عورت کو کرنے چاہیے ان کاموں کو نہ کرنا نشوز کہلاتا ہے. اور یہ نون شین زائی سے ہے. نشزہ کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا، یعنی جب عورت شوہر کی بات نہیں مانتی تو گویا اپنے آپ کو وہ اس سے بلند، زیادہ عقل مند اور زیادہ بہتر ثابت کرتی ہے کہ تمہاری نہیں میری مانی جائے گی، میری چلے گی، تم کچھ نہیں ہو. اس کو بات بات پہ تانے دینا اور اس کو حقیر سمجھنا اور اس سے نفرت کرنا اور اس کو بلٹل کرنا اور اس کو کوئی اہمیت نہ دینا، تو یہ چیز کسی بھی گھر کو خوش اسلوبی سے نہیں چلنے دے سکتی. جس گھر میں عورت کے اندر حسن سلوک نہیں، خوش اخلاقی نہیں، جس میں ادب اور احترام نہیں، جس میں عورت اچھے طریقے سے بات نہیں کرتی، تو گھر کبھی بھی جنت کا نمونہ نہیں بن سکتا. چھوٹی موٹی جھڑپ لڑائی جھگڑا ہر گھر میں ہو جاتا ہے، لیکن ایک مستقل عادت بنائے رکھنا، موڈ آف کر کے رکھنا، بات نہ سننا، تکبر کرنا. نشزہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر اٹھنا. ثم ننشزو آتا نا قرآن میں، پھر ہم اس کو کھڑا کریں گے، اٹھائیں گے. پھر اسی طرح وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ انشُزُوا فَانشُزُوا، جب تمہیں کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ. تو طرف ہو یا نشوز کا مطلب ہوتا ہے
اٹھنا، یعنی شوہر کے مقابلے میں خود بڑا بننا اور اس کی بات نہ سننا اور اس کے مقابلے میں بدتمیزی کرنا، بد زبانی کرنا، بد اخلاقی کرنا. تو یہ چیز گھر کے ماحول کے لیے، بچوں کے لیے، خود شوہر کے رشتہ داروں کے لیے، خاندان کے لیے، سب کے لیے تکلیف دہ ہوتی. یعنی جس گھر میں ایسی بیوی پائی جائے وہ گھر جہنم بن جاتا ہے، کہ جہاں وہ روز ہر بات، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی چھیڑ دے. تو جو عورت اپنے آپ کو شوہر سے بہتر سمجھتی ہو تو وہ دراصل، یعنی ایک تو ہے کہ شوہر بیمار ہے، کمزور ہے، وہ جسمانی طور پر وہ زیادہ طاقتور ہے، تو چلو جی آپ زیادہ سمجھدار ہو گئے، کہ زیادہ کام کر پا رہے ہیں کیونکہ شوہر جو وہ کچھ اتنا کر نہیں پا رہا. لیکن عام حالات میں، یعنی ایک نارمل ریلیشن شپ میں شوہر کو کوئی اہمیت ہی نہ دینا، اس کو بے وقوف سمجھنا، اس کو کوئی امپورٹنس نہ دینا، اس کی بات ہی نہ ماننا، یہ سب کچھ نشوز میں آتا ہے. تو ایسی صورت میں پھر کیا کرے شوہر؟ شوہر چونکہ قوام ہے نا، اس نے گھر کے نظام کو صحیح رکھنا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی کہ اب تم اس سچویشن کو اپنے ہاتھ میں لو اور ٹھیک کرو. پہلا کام فَإِذُوهُنَّ، کمیونیکیشن، کمیونیکیٹ کرو، نصیحت کرو، سمجھاؤ پیار سے، آرام سے. اس رویے کے نقصان بتاؤ. یعنی نصیحت میں کیا ہوتا ہے عام طور پر، یعنی جب جیسے ایک باپ اپنے بچے کو سمجھاتا ہے یا ایک ماں اپنے بچے کو سمجھاتی ہے، ہم میں سے ہر ماں اپنے بچے کو کس طرح سمجھاتی ہے؟ پیار سے. واز وہ نصیحت ہوتی ہے جو دل پہ اثر کرے، اور دل پر بات اتارنے کے لیے دل سے بات نکالنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، جو یعنی جو دل سے نکلتی ہے وہ دل پہ جا کے لگتی ہے. تو شوہر کو کیا کہا گیا کہ تم بیوی کو پیار محبت سے سمجھاؤ کہ تم اس طرح نہ کیا، میرے ماں کے ساتھ ایسے بات نہیں کیا کرو، بچوں کو اس طرح نہیں ڈانٹا کرو، ہمسایوں کے ساتھ بدزبانی نہیں کرو. یہ گھر، کچھ عورتیں ہوتی گھر کی بالکل ٹیک کیئر نہیں کرتی، کچھ ٹوٹ رہا ہے، کوئی گر رہا ہے، کوئی ضائع ہو رہا ہے، کوئی کچھ اور پرواہ ہی نہیں. اور شوہر دیکھتا ہے کہ میں اتنی مشکل سے محنت کر کے کما کے لاتا ہوں اور یہ ہر چیز ضائع کر دیتی ہے. کھانا ہے تو وہ ضائع ہو رہا ہے، گھر ہے تو اجڑا پڑا ہے، کوئی گھر کا کام کرنے کا شوق نہیں. تو یہ چیز گھر کا سکون برباد کر دیتی. اب ایسے میں شوہر کو سب سے پہلا سٹیپ یہ لینا چاہیے کہ وہ بیوی کو اس سارے رویے کا نقصان بتائے کہ یہ چیز کس طرح گھر کی فضا کو خراب کر رہی ہے. تو وہ بھلائی کی طرف رہنمائی کرے کہ یہ اس طرح نہیں، اس طرح کر لو، تمہیں اگر کوئی مدد چاہیے تو میں کرتا ہوں، تم اس چیز کو یوں کر لیا کرو. عموماً کیا ہوتا ہے، جیسے ساس بہو کا جھگڑا ہی رہتا ہے. تو اس جھگڑے میں شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ بیوی کو اچھے طریقے سے سمجھانا چاہیے کہ ہماری والدہ ہیں، بزرگ ہیں، بیمار ہیں، تم صبر کر جاؤ، جواب نہ دیا کرو، لڑائی نہیں کیا کرو. یعنی اس چیز کو سلجھائے وہاں، تاکہ گھر کا سسٹم ٹھیک رہے. کیونکہ اس گھر میں بچے اچھی تربیت نہیں پا سکتے جس گھر میں شوہر بیوی کی لڑائی رہے. یہ پکی بات ہے. وہ بچے نہ ادب سیکھتے ہیں، نہ اخلاق سیکھتے ہیں، نہ ماں باپ کی بات مانتے ہیں، نہ ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، کیونکہ ماں باپ نے ایک دوسرے کی عزت نہیں کی. جو شوہر بیوی کو گالی دیتا ہے وہ بچہ باپ کے بارے میں برا سوچتا ہے، اور جو بیوی جواباً شوہر کو باتیں سنا رہی ہوتی ہے، چیختی چلاتی ہے، وہ ماں کی بھی عزت نہیں کرتا. لہٰذا دونوں اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے. جب وہ بڑا ہوتا ہے تو نہ اس کی سنتا نہ اس کی سنتا ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں، اس کا دل سخت ہوتا ہے، اس کے دل میں ان کے لیے کوئی محبت نہیں ہوتی، کوئی عزت نہیں ہوتی. تو آپ کو تو یہ محبت کا رشتہ دیا گیا تھا تاکہ ایک اچھی فصل اگے آپ کے گھر سے، آپ قوم اور ملت اور دین کو اچھے انسان فراہم کریں. لیکن آپ نے لڑ جھگڑ کے گھر کو جہنم بنا کے بچوں کو بھی بگاڑ دیا اور ان کو بھی اپنے سے دور کر لیا. کیا کمایا؟ صرف اتنا کہ تم سے صبر نہیں ہوا. ہم؟ تو اس میں دونوں فریق، یہ نہیں میں کہتی کہ عورت کا قصور زیادہ ہے یا مرد کا زیادہ ہے، دونوں کو پھر آپس میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. فَإِذُوهُنَّ، مرد کو ذمہ داری گئی تم نرم پڑ جاؤ، محبت سے بات کرو تاکہ تم اچھی مثال بنو. کیونکہ بچے جو ہیں، خاص طور پہ بیٹے جو ہوتے ہیں، وہ باپ کو مثال بناتے ہیں. تو اگر باپ ہی بد اخلاق ہو تو بچے بھی تو گالی دینے سیکھیں گے، وہ کس طرح سیدھے منہ بات کریں گے پھر.
تو بہرحال یہ بعض ایسی نصیحت ہوتی ہے کہ جس سے دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، غبار نکل جاتا ہے. بیوی کو سمجھائے گا، بیوی روئے گی، اپنا دکھ بیان کرے گی کہ میرے ساتھ یہ اور یہ زیادتی ہو رہی ہے مجھے. تو اے- میاں کو بھی سمجھ آئے گی کہ یہ اس طرح کیوں بہیو کر رہی ہے. آرام سے بات کرے، کیونکہ جہاں پر کمیونیکیشن نہیں ہوتی نا، جہاں پر کہتے ہیں عربی میں ایک محاورہ ہے کہ البیان یطرد الشیطان. یہ جو بیان کرنا ہوتا ہے نا، بات چیت کرنی کی ہوتی ہے، کمیونیکیشن کرنی ہوتی ہے، یہ شیطان کو دور بھگا دیتا ہے. شیطان گھروں میں لڑائیاں ڈلواتا ہے، تو شیطان کو بھگانے کے لیے آپس میں کمیونیکیشن. اور اچھا ہم کیا کرتے ہیں، پہلے ہی مرحلے میں ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، یعنی جہاں گڑبڑ ہوئی وہاں بول چال بند. ہم؟ یہ دوسرا مرحلہ ہے بول چال بند کرنے کا. اب اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات عورت کی طرف سے شوہر کے معاملے میں اتنی سختی ہوتی ہے کہ وہ شوہر کو اس کا خاص حق نہیں دیتی، یعنی تعلق قائم کرنے سے روک دیتی، اس کی بات ہی نہیں سنتی. تو ایسی صورت میں یہ بھی نشوز میں آتا ہے. یا پھر یہ کہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر اور مردوں سے دوستی لگا لیتی ہے، شاید چیٹ میں یا ویسے، یا اوروں سے تو ہنس ہنس کے باتیں. یعنی بہت دفعہ لڑائی کس بات پہ ہوتی کہ کوئی دعوت ہوئی، خاندان اکٹھا ہوا، اب وہی بیوی جو اپنے میاں سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی، وہ ہر مرد سے بہت خوش اخلاقی سے بات کری، ہر ایک کو سرو کری، بہنوئیوں کو، دیوروں کو، اس کو اس کو. اب شوہر غیرت کھا رہا ہے کہ یہ بیوی میری ہے، میرے ساتھ تو سیدھے منہ بات نہیں کرتی اور باقی سب کے ساتھ بہت خوش اخلاق. وائس ورثہ بیوی بھی یہ دیکھتی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہر وقت بات کرتا ہے تو لڑائی جھگڑا کرتا ہے، اور جب کسی اور عورت سے بات کرتا ہے تو بڑی خوش اخلاقی دکھاتا ہے. تو یہ چیزیں بھی آپس میں تعلقات کو خراب کرتی ہیں. تو نشوز میں یہ بھی شامل ہے کہ عورت بستر پر شوہر کو تعلق قائم نہ کرنے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور بیوی انکار کر دے، یعنی بلا وجہ انکار کر دے، تو وہ ذات جو آسمانوں میں ہے وہ ناراض رہتی ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے، یعنی کوئی وجہ نہیں. وجہ کیا ہے؟ کوئی مطالبہ رکھا ہوا، پہلے تو میرا یہ کام کرو اور پھر اس کے بعد میں تمہاری بات مانوں گی. اور فرمایا کہ حتیٰ کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت تک ناراض رہتے ہیں جب تک شوہر ناراض ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے. انکار کی کچھ جائز وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، جیسے حیض و نفاس کی حالت ہے، بیماری ہے کوئی، شدید تھکاوٹ ہے کوئی، یا کوئی جینون ریزن ہے. تو اس صورت میں اگر وہ انکار کرتی ہے تو اور بات ہے، ورنہ اگر صرف ضد میں آ کے انکار کرتی ہے تو فرمایا فرشتے صبح تک اس پہ لعنت کرتے ہیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جب مرد بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلائے تو اسے چاہیے کہ وہ حاضر ہو جائے، خواہ تنور پر ہی ہو. یعنی کوئی بھی کام کر رہی ہو تو اس کو وہ کام اتنا امپورٹنٹ، یعنی اس کو زیادہ امپورٹنس نہیں دینی چاہیے. بعض خواتین ہوتی ہیں وہ بچوں میں اتنی گھس جاتی ہیں کہ بس شوہر بالکل یعنی اس سے بے خبر ہو جاتی ہیں، یا گھر کی صفائیاں یا شاپنگ یا دوستوں کے ساتھ، فرینڈس کے ساتھ ہلا گلا، کبھی آ رہی ہیں کبھی جا رہی ہیں، اور میاں بالکل یعنی میاں بالکل ہی اگنور ہو گیا. تو اس کے دل میں پھر غصہ ہے، ناراضگی ہے. تو یہ غصہ ناراضگی اس کی بجا ہوگی. تو اس میں انسان یہ ہے کہ اچھا ہے نا ذرا جلے، اچھا ہے نا ذرا یہ بھی تڑپے، اس نے فلاں موقع پر مجھے یہ بات کہی تھی تو میں بھی اس سے بدلہ لیتی ہوں. تو یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ اگر ہم نے ظلم کیا تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی منہ لینی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ خیر اور اطاعت کے کاموں میں شوہر کی نافرمانی کرنا بھی نشوز میں آتا ہے. پھر اجازت کے بغیر گھر سے نکل جانا، شوہر جہاں جانے سے منع کرے وہاں چل پڑنا، نہیں تم مجھے کیسے روک سکتے، میں تو جاؤں گی، سوائے اس کے کہ حج عمرہ ہو جو اس کے اوپر حج کی اگر فرضیت ہے یا علم حاصل کرنے کی فرضیت ہے کہ وہ گھر میں کوئی انتظام نہیں کر کے دے رہا، تو اس کو نکل کے کچھ سیکھنا ہے جو اس کی ضرورت ہے اپنی آخرت کے لیے. پھر اسی طرح گھر میں ان لوگوں کو نہیں آنے دینا چاہیے جس کا آنا شوہر کو ناپسند ہو.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے لیے اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں، نہ ہی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں آنے کی اجازت دے، اور جو عورت جو کچھ بھی اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی صریح اجازت کے بغیر خرچ کر دے تو اسے بھی اس کا آدھا ثواب ملے گا. یعنی درمیانی سی بات ہے، کرتی ہے تو کر لو، نہیں تو نہیں. یعنی سیمی قسم کی اجازت ہے خرچ کرنے کی کچھ جگہوں پر، تو اگر کر دیتی ہے تو شوہر کو بھی اجر مل جائے گا. لیکن اگر وہ منع کرتا ہے کہ فلاں کو تم نے نہیں دینا یا فلاں جگہ خرچ نہیں کرنا، تو پھر اس کو رک جانا چاہیے حتیٰ کہ آپس میں مفاہمت ڈسکشن سے اس کو کنونس کر لے کہ یہ ضروری ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ عورت پر مرد کا یہ بھی حق ہے کہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے گزارا کرے، یعنی کہ خوش اخلاقی کے ساتھ. اسی طرح مرد کے لیے بھی لازم ہے کہ بیوی کے ساتھ وعاشروہن بالمعروف، خوش اخلاقی کے ساتھ عمدہ طریقے سے معاملہ کرے. شوہر کے حقوق کی ادائیگی میں ایمان کی حلاوت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اس وقت تک ایمان کی حلاوت یعنی مٹھاس، سویٹنس نہیں پا سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی، یعنی اس کو خوشی نہیں مل سکتی. اچھا، میں پچھلے دنوں ایک چھوٹا سا کلپ سن رہی تھی یا پڑھ رہی تھی کہیں کہ علامہ البانی سے کسی لڑکی نے سوال کیا کہ شادی سے پہلے میں نماز روزہ کرتی تھی تو مجھے بہت مزہ آتا تھا، میرے اندر ایمان کی حلاوت تھی اور بہت میں یعنی کہ وہ محسوس کرتی تھی لیکن جب سے میری شادی ہوئی ہے میرے اندر سے وہ ایمان کی حلاوت چلی گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا تم اپنے شوہر کا حق ادا کرتی ہو؟ تو ان کا کہ نہیں، میں آپ سے ایمان کی حلاوت کے بارے میں پوچھ رہی ہوں. تو انہوں نے یہی حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عورت اس وقت تک ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتی، یعنی اس کا نماز روزہ بھی فائدے کا نہیں جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی. اب بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، ناراضگی ہو سکتی ہے، نہیں دل مانتا ہوتا، لیکن اللہ کا حکم سمجھ کر حق ادا کرنا چاہیے. مجھے اپنا فرض پورا کرنا ہے، یہ جو بھی کرتا ہے یہ اس کا جواب دے اللہ کے ہاں ہوگا. یعنی بہت دفعہ انسان مفاہمت کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کچھ لوگوں کی آپس میں ویسے ہی نہیں مزاجن نہیں بنتی. خاندانوں میں آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے دونوں ہی اچھے لیکن آپس میں نہیں بنتی، تو بھی اس میں انسان کو اللہ کا حکم سمجھ کر شوہر کی بات ماننی چاہیے معروف میں. ہاں اگر وہ کہے نماز نہیں پڑھو، حجاب نہیں کرو، تو پھر وہ نہیں مانے گی. پھر اسی طرح شوہر کے گھر والوں کو اذیت نہیں دینی چاہیے. یعنی بعض عورتیں ابن عباس کہتے ہیں کہ جب عورت سرکشی کرے یا شوہر کے گھر والوں کو کلام یا کاموں میں اذیت دے تو وہ بھی اسی میں شامل ہے. کس میں شامل ہے؟ نشوز میں شامل ہے نا، اور فاحشۃ مبینہ میں بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے وہ آیت پڑھی تھی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ شوہر کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے. اسماء بنت زید انصاریہ کہتی ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں اپنی ہم عمر لڑکیوں کے پاس بیٹھی تھی، آپ نے ہمیں سلام کیا، پھر فرمایا احسان کرنے والوں کی ناشکری کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، احسان کرنے والوں کی ناشکری سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی عورت اپنے ماں باپ کے ہاں طویل عرصے تک بے شوہر زندگی گزارتی ہے، پھر اللہ اسے شوہر عطا فرما دے اور اس کے ذریعے اسے اولاد بھی عطا فرما دے، پھر وہ غصے میں آ کر ناشکری کرے اور یوں کہے کہ میں نے تجھ سے کبھی کوئی خیر دیکھی نہیں، تمہارے اندر میں نے کوئی خیر نہیں دیکھی. یہ ناشکری کے کلمات ہیں. تو اس طرح کی زبان استعمال کرنا جو ہے وہ سخت ناپسندیدہ ہے. تو یہ چیزیں تھی کچھ جو نشوز کے اندر آتی ہیں، لیکن یہ کہ کچھ چیزیں نشوز میں نہیں بھی آتی، جیسے شوہر کا اللہ کی نافرمانی کے کاموں کا حکم دینا، اور یا یہ کہ عورت کو کوئی ایسا کام کہنا کہ جو اس کے بس سے ہی باہر ہو، یا پھر یہ ہے کہ وہ کہے کہ اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کر لو، اپنی ماں باپ سے ہی نہیں ملو. تو پھر اسی طرح اگر اس کی دو بیویاں اور وہ کہے نہیں دونوں کو میں نے ساتھ رکھنا ہے اور وہ اس پہ راضی نہ ہو تو یہ نشوز نہیں ہے.
یعنی اللہ نے عورت کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے گھر میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ہر ایک کا اپنا کوارٹر تھا. اور پھر اسی طرح اگر مرد عورت کے ذاتی مال میں سے کچھ مانگتا ہے اور عورت نہیں دیتی، مثلا اس کا مہر ہے، وہ کہتا مجھے واپس کر دو، وہ کہے میں نے نہیں دینا، تو یہ نافرمانی نہیں، یہ نشوز نہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں. اسی طرح اس نے خود کمایا ہے، اس کی پینشن ہے، اس کا مال ہے، اور شوہر کہتا ہے یہ بھی مجھے دے. بہت ساری ایسی ظلم کی مثالیں موجود ہیں جو خواتین بتاتی ہیں کہ ان کا جو زیور تھا میکے سے ملا، جو ان کا جہیز تھا، جو ان کے اپنے پیسے تھے، جو انہوں نے جاب کی، جو انہوں نے کام کیا، سب کچھ شوہر نے سمیٹ لیا، اور کمایا عورت نے، اور وہ عورت کے ہاتھ میں رہنے ہی نہیں دیتا. تو یہ زیادتی کی بات ہے. اگر عورت کہ نہیں میں نے نہیں دینا، اور اس پر اگر کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو عورت کی زیادتی نہیں ہے یہاں، یعنی یہ نشوز میں شامل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ صرف عورت پر ہی یہ فرض نہیں ہے کہ وہ شوہر کا خیال رکھے، مرد پر بھی اس بات کی ذمہ داری ہے کہ عورت کے جذبات کا خیال رکھے، اور اس میں خاص طور پر ایک دوسرے کے ان جذبات کا، کہ جیسے میں نے غیرت کی بات کی نا، کہ مرد بیوی کو اگر پتہ چلتا ہے کہ ہسبینڈ کہیں اور عورتوں کے ساتھ دلچسپی رکھتا ہے تو عورت غیرت میں آتی ہے اور غصہ کرتی ہے، تو یہ بجا غصہ ہے. اسی طرح مرد اگر دیکھتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ اس کو کم توجہ دیتی ہے اور اوروں کو زیادہ دیتی ہے، تو یہ بھی ایک غیرت کی بات ہے، اور اس میں یعنی کہ ایک وجہ سی چیز ہے. تو اس معاملے میں دونوں کو ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے، آپس میں ٹرسٹ قائم کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ غیرت فرماتا ہے اور بے شک مومن بھی غیرت کرتا ہے. اللہ کی غیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ مومن ایسے کام کا ارتکاب کرے جو اللہ نے اس پر حرام کیا ہے. حرام کام نہیں کرنے چاہیے، اللہ تعالیٰ کو ناپسند. اور اس طرح کے آؤٹ آف ویڈ لاک جو تعلقات ہیں وہ بھی حرام میں ہی آتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ شوہر کو اپنے بزنس یا جاب یا کام میں اتنا مشغول نہیں ہو جانا چاہیے کہ گھر کی ساری ذمہ داریاں عورت پہ ڈال کے اور وہ صرف گھر آئے کھانا کھانے کے لیے یا سونے کے لیے. تو یہ بھی زیادتی کی بات ہے. شوہر کا فرض ہے کہ وہ عورت کو کمپنی دے، ٹائم دے، بچوں کی جو ذمہ داریاں ان میں ہاتھ بٹائے، اس میں اس کے ساتھ حسن معاشرت کرے، اس سے اس کا غم اور دکھ بانٹے. عورت کے اوپر کتنا بوجھ ہوتا ہے جب وہ سارا دن انتظار میں ہی بیٹھی رہتی ہے کہ شوہر آئے گھر، اور پھر اس کے ساتھ وہ ڈسکس کرے، کچھ خریدنا ہے، کچھ ضرورت ہے، کچھ بیچنا ہے، کچھ لینا ہے، کچھ دینا ہے، کسی کی شادی. یعنی خاندانوں کے اندر بہت سے ایسے تعلقات ہوتے ہیں جس میں عورت اکیلے ڈیسیژن نہیں لے سکتی، اس کو مرد کی مشاورت کی ضرورت ہوتی. اور ویسے بھی دونوں کو ایک دوسرے کے مشورے کے ساتھ چلنا چاہیے. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. لیکن جب انسان مشورہ نہیں کرتا اور ایک دوسرے کو ٹرسٹ نہیں کرتا، ایک دوسرے کو برے طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے یا غلط سمجھتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر تعلقات کو بگاڑتی ہیں. تو ان سے پرہیز کرنا چاہیے. تو فرمایا فَإِذُوهُنَّ، ان کو نصیحت کرو. پھر اس کے بعد وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. اگر عورت نصیحت سے بات نہیں سمجھتی تو پھر کیا ہے کہ ان سے ناراضگی کا اظہار کرو. کس طرح؟ بستر میں الگ ہو کے، یعنی چاہے ایک ہی بیڈ ہو لیکن منہ موڑ لے، یعنی میں نہیں بولتا تم سے، ٹھیک ہے. یا یہ ہے کہ بیڈ روم چھوڑ دے، گھر نہیں چھوڑ سکتا. مزاجے کا لفظ جو ہے بیڈ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور گھر کے لیے بھی ہوتا ہے. ٹھیک. عربی میں جیسے وہ آتا ہے نا کہ جو لوگ جنگ پہ نہیں گئے تھے اس لیے کہ وہاں مر جائیں گے، اس کا وہ اگر موت آئی ہوتی تو ان کے گھروں میں بھی، تو وہاں بھی پھر مزاجے کا لفظ استعمال ہے، الا مزاجے. ٹھیک ہے. تو گھر کا معنی ہے، بستر کا بھی کیا جا سکتا لیکن مراد گھر ہے. اب یہ ہے کہ جب مرد اپنا بیڈ روم چھوڑ کر لیونگ روم میں آئے گا تو گھر کے بچوں کو بھی پتہ چلے گا کہ اب اماں ابا کی نہیں بن رہی. تو یہ چیز ایک بڑی چیز ہو جاتی ہے جس میں بیڈ روم سے باہر مسئلے آ گئے تو یہ بھی بچوں کے اوپر بہت نیگیٹو اثرات رکھتی ہے. اسی لیے دیکھا گیا ہے کہ بعض گھروں میں جب میاں بیوی کی لڑائیاں جاری رہتی ہیں تو بچے شادی نہیں کرنا چاہتے، بچے گھر چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم روز روز یہ لڑائی نہیں دیکھ سکتے. تو یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی آپس میں ناچاکی ہے بھی تو آپس میں ناراضگی ہو لیکن بچوں کے سامنے یا اس کو ایک گھر کے اندر طوفان نہیں کھڑا کیا جائے. اور یہاں پر یہ ہے کہ اس خاموشی کے عورت کے اوپر یہ بہت، جو عورت محبت کرتی ہے نا اپنے شوہر سے، اس کے لیے بہت بھاری بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ شوہر بات نہ کرے.
کیونکہ جس کسی سے بھی ہم محبت کرتے ہیں اس کی بے رخی نہیں برداشت ہوتی. تو یہ چیز عورت کے اندر جھکاؤ پیدا کر دے گی کہ نہیں میں ناراض نہیں دیکھ سکتی، ٹھیک ہے میں جو بھی میری چاہت ہے یا جو میں چاہتی ہوں اس سے میں باز آتی ہوں، میں اپنا مطالبہ چھوڑتی. اسی طرح اگر عورت جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ یعنی وہ غلط کام کر رہی ہے یا کوئی اور، وہ دیکھتی ہے اس کا گھر خراب ہونے لگا اور شوہر اتنا سخت ناراض ہو گیا ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دینے پر تیار ہو گیا ہے، تو پھر بھی عورت کو ہوش آ جاتی. یہ اصل میں کس لیے رکھا گیا ہے یہ دوسرا سٹیپ، کہ عورت ہوش میں آ جائے اور اپنا گھر بچائے. اور تیسرا سٹیپ یہ ہے وَضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو. مارنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو بے تحاشا مارے یا اس کے منہ پہ مارے یا ایسی مار مارے کہ جس سے زخم آئے یا کوئی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے، یا جیسے کوئی کسی مجرم کو مارتا ہے. نہیں، ابن عباس سے جب پوچھا گیا عورت کو کس چیز سے مارا جائے گا، انہوں نے کہا مسواک جیسی چیز، یہ بھی جھنجھوڑنے کے لیے، کیونکہ بعض جگہ پر سرجری کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. لیکن پھر بھی افضل یہی ہے کہ نہ مارا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو نہیں مارا سوائے اللہ کے راستے میں. یعنی کسی خادم، یا حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خادم یا عورت کو کبھی بھی نہیں مارا، اور بلا وجہ مارنے والے مردوں کی سخت مذمت کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولئک فلا تجدون اولئک خیارکم، کہ تم میں سے وہ لوگ اچھے نہیں ہیں کہ جو اپنی بیویوں کو مارنے والے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو یہ بھی کس لیے، تاکہ گھر بچ جائے. اسلام ہر کوشش کرتا ہے گھر کو سلامت رکھنے کی، گھر نہ ٹوٹے، گھر نہ ٹوٹے، آپس کے تعلقات برقرار رہیں. اور عورت کو بھی چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو کے میکے نہیں چلے جانا چاہیے، گھر چھوڑ دینے کی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ شوہر کے ساتھ زندگی اور شوہر کے بغیر زندگی میں بہت بڑا فرق ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں، بات مان جائیں، یعنی جس بات پہ تم انہیں سمجھا رہے ہو وہ سمجھ جائیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو ان پہ راہیں مت ڈھونڈو، یعنی پھر ظلم کے کوئی اور رستے مت تلاش کرو، اپنی زبان یا ہاتھ سے کسی بھی صورت میں تکلیف نہ پہنچاؤ. فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، بے شک اللہ بہت بلند بہت بڑا ہے. مردوں کو یہاں پر وارننگ دی گئی ہے کہ اگر تم نے عورت پر زیادتی کی تو یاد رکھو تمہارے اوپر بھی کوئی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ بہت ہی بلند ہے اور بہت ہی بڑا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالی کی قدرت اور طاقت تم سے کہیں زیادہ ہے. اگر تم نے ظلم کیا تو پھر خیر نہیں. نیکسٹ آیت. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. اور اگر تمہیں ان دونوں میاں بیوی کے درمیان شدید اختلاف کا ڈر ہو تو ایک منصف اس مرد کے گھر والوں میں سے اور ایک منصف اس عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کر لو. اگر وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا. بے شک اللہ خوب علم والا، خوب خبر رکھنے والا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاق، شقاق شق سے ہے یا شق سے ہے؟ شق کا مطلب ہوتا ہے جانب اور شق کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا، شق القمر. یعنی اگر میاں بیوی کے تعلقات سنورنے میں نہیں آ رہے، یعنی مرد نے ساری کوششیں کر لی، تینوں سٹیپ اختیار کر لی، پھر بھی مسئلہ نہیں حل ہوا اور رفٹ بڑھتی چلی جا رہی، اختلاف بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہر کوئی ایک دوسرے پہ الزام لگا رہا ہے، اور ہر کوئی اپنے آپ کو سچا کہہ رہا ہے اور دوسرے کو غلط ثابت کر رہا ہے، تو پھر کیا کریں؟ ثالث منتخب کریں، حکم منتخب کریں.
حکم کون ہوتا ہے؟ یعنی حکم کی کیا شرائط ہے؟ کہ وہ مسلمان ہو، عادل ہو، عاقل ہو اور مرد ہو. ان کو ثالث بنائیں، ایک بیوی کی طرف سے، ایک میاں کی طرف سے. ان دونوں کا کام کیا ہے کہ دونوں طرف کی باتیں سن کر شکایات پہ غور کریں جو ایک دوسرے کے خلاف ہیں، اور پھر جو جس کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو سمجھائیں، آپس میں صلح کرائیں، اور پھر اگر پھر بھی دونوں کے درمیان اصلاح نہ ہو تو تفریق کروا دیں اور دونوں کو الگ کروا دیں. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے، ان میاں بیوی گزارا کرنا چاہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا. تو یریدا تثنیہ کا صیغہ ہے، اس سے مراد میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے مراد طرفین کے ثالث بھی ہو سکتے ہیں. یعنی اگر دونوں طرف کے جو ثالث آئے ہیں ثالثی کروانے کے لیے، یا حکم آئے ہیں جو فیصلہ کروانے کے لیے، یعنی مصالحت کرنے کے لیے، اگر ان دونوں کی بھی نیتیں اچھی ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ موافقت پیدا کر دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ بہت علم والا، بہت خبر رکھنے والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی سب چیزوں کو جانتا ہے. علیم اور خبیر دونوں میں آتا ہے، یعنی انسان کے حالات جو وہ ایکشن اس کے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور جو اس کے دل کے اندر نیت چھپی ہوئی ہے وہ بھی اللہ کو خوب پتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق ان کا محاسبہ کرے گا. اس لیے انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے معاملات جو ہیں وہ درست رکھنے چاہیے، کہ ہم نے اگر کسی پر زیادتی کی، دوسروں کو قصوروار بتایا، تو پھر کیا ہے، ضروری نہیں کہ دنیا میں اگر ہم سچے ثابت ہو گئے غلط ہوتے ہوئے تو اللہ کے ہاں بھی سچے ثابت ہو جائیں. ہر شخص کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ میرا مقام اللہ کی نگاہ میں کیا ہے، کیا وہاں میرا یہ بہانہ چل جائے گا، وہاں میری یہ دلیل کام آ جائے گی، وہاں میرا یہ عمل درست ثابت ہوگا. تو بہرحال یہاں اس آیت میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جہاں میاں بیوی میں ناموافقت ہو جائے اور پھر یہ کہ طلاق تک معاملہ پہنچ جائے، تو اس سے پہلے نمبر ایک، شوہر قوام ہوتے ہوئے حالات کی اصلاح کرے، گھر کے معاملات کی، اور اگر وہ نہیں کر سکتا تو پھر ثالث مقرر کیے جائیں اور تصفیہ کی صورت نکالی جائے. اور پھر اگر نہیں کوئی بھی صورت نکلتی تو ایسی صورت میں پھر کیا ہے، تفریق کروا دی جائے گی تاکہ پھر ہر کوئی اپنی اپنی راہ لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب آپ کے کوئی سوال ہوں یا کچھ کمنٹ کرنا چاہیں، موسٹ ویلکم. میں نے ایک خاتون کی اسٹوری سنی کہ وہ اسی طریقے سے ان کی موافقت نہیں ہو رہی تھی، آپس میں خود مینیج نہیں کر سکتے رہے تھے، تو انہوں نے ان کے اور اپنے خاندان والوں کو بلایا، اور یہی جو بات ہے کہ وہ سمجھدار ہونے چاہیے تھے. ان کے خاندان والوں نے ان کی سائڈ لی اور ان کے خاندان والوں نے ان کی سائڈ لی. بیوی نے فوراً ان کو اٹھا دیا، بھاگی واپس آئی کہ میں خود ہی ہینڈل کر لوں گی، یہ تو معاملہ ہی بگڑا جاتا ہے. صحیح. کتنے عجیب. حکم کا لفظ ہے نا، حکمت سے بھی نکلا ہے، یعنی جن کے اندر حکمت ہو، وزڈم ہو، فیصلے کی صلاحیت ہو، بات کو سمجھنے والے ہوں. استاد صاحب، ایک تو یہ کہ یہ جو دعا والی بات آئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگے، اپنی سوچے نہ سوچ کے مانگے. تو کوئی بتا رہا تھا کہ کوئی بوڑھی خاتون تھی، وہ بڑھاپے تک یہ مانگتی رہی، اللہ تعالیٰ آخری عمر تک میرے ہاتھ پیر چلتے رہے. تو ان کی بیٹی کہتی ہے ہاتھ پیر تو چلتے رہے، دماغ نہیں کام کرتا. اللہ دماغ اکبر. نے تو اس لیے یعنی وہ دعائیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی میں کتنی بڑی چیز ہے کہ واقعی آپ اللہ تعالیٰ سے وہ مانگے کہ اللہ فضل تعالیٰ. مانگے. ہماری جو دعا بھی ہے نا وہ بھی لمیٹڈ ہوتی ہے، ہم مانگتے بھی تو بہت چھوٹا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو زیادہ بھی دے سکتا ہے. اور محاورتاً مانگتے ہیں دعائیں، ہاں، جو محاورے. سنی سنائی ہاں. جو بڑوں سے سنی وہ ہم بھی بڑے ہو کے مانگنے لگتے ہیں. ایک اور استاذہ بات ہاں. کی، ایک خاتون نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا اور وہ ان کی مسئلہ یہ تھا کہ ان کا ہسبینڈ بالکل ان کو نہیں دیکھتا تھا. وہ اتنی خوبصورت عورت تھی
اور اس کو یہ ایک ایڈکشن پڑ گئی کہ وہ اپنی تصویریں کھینچتی تھی اور آدمیوں سے دوستی کر کے یا ان کو تصویر بھیجتی تھی اور کہتی تھی میں اس سے رک نہیں سکتی کیونکہ مجھے شوق ہے کہ میری کوئی مجھے کوئی تعریف کرے. دیکھے. استغفر. اب نہ وہ اس سے نکلتی تھی کہ چھوڑ دے اس خاوند کو، اگر وہ نہیں ہے اس قابل کہ آپ کو نہیں دیکھتا تو چھوڑ. لیکن ہمارے معاشرے میں استاذہ یہ وے آؤٹ نہیں دیتے کہ اگر نہیں بن رہی تو وے آؤٹ ہے، کیونکہ یہ بہت پریشر ہے معاشرے یا کا. تو شوہر کو سمجھایا جائے. پہلے تو آپ دیکھیں نا کتنے سارے اسٹیپس. ہاں. استاذہ جی یہاں پر جب آپ نے کہا نا کہ حکمت بہت ضروری ہے، تو مجھے وہی والی بات یاد آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ساتھ میں لٹایا اور حضرت فاطمہ کو برابر میں لٹایا، اور جب ان نہیں دونوں وہ کی پہلے سے لیٹے ہوئے تھے. آئی مین وہ لیٹے اچھا ہوئے تھے، ہاں سوری بیچ میں آپ آ بیٹھے. کے لیٹے، اور انہوں نے بس صرف نہ کوئی بات پوچھی نہ کوئی کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، بیکاز دین باتیں بتانے میں جھگڑا ایک الگ ہو جاتا ہے. تو انہوں نے بس ایک کا ہاتھ لیا، دوسرے کا تسبیحات. ہاتھ لیا، اور تینوں کے ہاتھ پہ دونوں ہاتھ رکھا، اور بات ختم ہو گئی. دونوں کے آپس میں ہو گیا کہ میں تم سے راضی ہوں، میں تم مجھ سے راضی نہیں وہ راضی ہونے والی بات نہیں تھی، وہ الگ بات تھی، وہ الگ موقع تھا. یہ تو یہ تھا کہ آپ کے پاس کچھ غلام آئے تھے تو حضرت فاطمہ وہ لینے کے لیے گئی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں کام کر کر کے تھک جاتی ہوں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کو تسبیحات بتائی تھی کہ سونے سے پہلے پڑھ لو. تو جی یہ اور موقع ہے. جی ہاں جی جی ایک بات جی ضرور. کہ اگر یہ شوہر یہ کہے کہ اپنے رشتہ داروں کو نہ بلاؤ اور شوہر اچھا بھی ہو، پھر بندہ کیا کرے؟ یعنی یہ تو پھر صلہ حکمت سے کام لے. اگر یعنی کچھ شوہر کو سمجھائے، کچھ رشتہ داروں کو بھی سمجھائے کہ ان سے پوچھے کہ کس بات سے آپ کو چڑ ہے، تاکہ ان کی وہ بات ٹھیک کی جائے. تو شوہر سے معلوم کر کے پھر رشتہ داروں کو اس بات میں سے کہ آپ نے یہ بات نہیں کرنی، یہ کام نہیں کرنا کہ میرے شوہر کو پسند نہیں. تو اس لیے مصالحت کرائی جائے بیچ میں. استاذہ جی بڑے دیر بعد یہ بات سمجھ میں آئی تھی کہ شادی کے وقت ہی کچھ ایسے لوگ منتخب کر لیے جاتے ہیں جو کہ دونوں میاں بیوی پہلے دن ہی بتا دیتے ہیں کہ تمہیں بات بری لگی تو یہ شخص ہے جس کا نام میری امی کی طرف سے، مطلب میرے خاندان اور آپ کے خاندان میں دونوں میں ایک جیسے ثالث قسم کی جیسے بڑے پرسنالٹی. بزرگ ہوتے ہیں جی یا جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں. جی وہ کسی کی طرفداری نہیں کریں گے. میری اگر کوئی بات ہوئی تو تم ان سے کرنا، اور تم بتا دو تمہاری کوئی بری بات ہے، تمہاری کوئی میری بات ہوگی، شکایت ہوگی تو میں اس سے کروں گا. اس سے شروع سے ہی ایک بندہ ہوتا ہے جو کہ شروع سے ان کو اچھے مانیٹر مشورے دے کرتا کر رہتا ہے. اچھے مشورے دیتا تو ہے. یہ بہت اچھی ایک بات ہے جو بچوں کو بھی، میں نے اپنے بچوں کو بھی یہ بات بتائی تھی کہ آپ لوگ دونوں ایسے کوئی چیزیں ایسے شخص کا کوئی سلیکٹ کر لیں، اس سے بڑا فائدہ ہوا تھا. جی 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 استاذہ جی میں تو بس یہی خیال آ رہا تھا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ چیزیں اگر آج کل کی بچیوں کو پتہ چل جائے، میں تو کہہ رہی ہوں ایک انشاءاللہ کلپ بنا کے ساری بچیوں کے جتنے بھی مدرز، ینگ مدرز کے گروپس بنے ادھر اس میں ڈالا جائے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی جو ہیں وہ وہاں سے بڑی پھر بن بھڑک. جاتی. یہ جو ہے نا حافظات للغیب، یہی ایک بات جو ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ وہ فضول خرچیاں اور ادھر ادھر پہلی جو بات ہے بالکل. وہ یہاں سے شروع اور ہوتی پھر ہے. گھر کے رازوں کی حفاظت. ہسبینڈ کو بازو کہتے اس بات پہ بہت غصہ آتا ہے کہ تم نے گھر کی بات باہر کیوں کی. جی بالکل بالکل. تو یہ بس چھوٹی 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 چیزیں ہیں چھوٹی اور اللہ چیزیں تعالیٰ نے سہیلیوں سے شیئر کرنے لگتے ہیں، اور میاں کی ہر وقت شکایت. میاں گھر سے نکلا کام پہ، بس بیٹھ گئے فون پہ، کچھ ماں باپ کو شکایتیں کی، کچھ دوستوں کو ہر وقت غیبت کی. تو بالکل. اور یہ ایک آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا طریقہ سکھا دیا اچھی بالکل. زندگی گزارنے کا. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج کا لیسن ہم نے مکمل کیا. دعا کرتی ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم کوئک سے ریویو کریں گے اور پھر جو سٹار اسٹوڈنٹ ہیں وہ اناؤنس ہوں گے. اللہم وفقنا تحب وترضى اللہم صدق لسانی واہد قلبی. اچھا جی، آج کی جو آیت ہیں، کتنی آیتیں ٹوٹل آج ہم نے آج کے لیسن میں کور کی ہیں؟ ہم نے کتنی آیتیں آج کے لیسن میں کور کی ہیں؟ 35 ٹوٹل، 35 32 سے 35. ٹھیک ہے، اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ میجر پورشن جو تھا وہ آیا نمبر 34 جو ہے آلموسٹ این آور جو ہے آپ کہہ لیں 45 منٹس اس کو استاذہ نے ایلیبوریٹ کرنے میں لگایا. جی سبحان اللہ، بہت ڈیٹیل میں. اچھا جو دعا کا آپ بار بار پوچھ رہے ہیں، انشاءاللہ اگلے ویک ہم دعا کے سیشن میں اس کو کر لیں گے. تھوڑا سا صبر بھی رکھنا چاہیے نا، بعض دفعہ انتظار سے وہ چیز زیادہ اچھے طریقے سے مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا مین سیکھنے کی بات جو آج کے لیسن میں تھی ہمارے، جو انشاءاللہ ہم اگلے ویک دعا کلاس میں کروائیں گے، اس کے بعد اس کو ٹیلی گرام میں دیں گے. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو صحیح پروناؤنسیشن اور اس کا مطلب، اس کی میننگ سارا کچھ آ جائے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ہر معاملے میں آج ہم یہی تو سیکھ رہے ہیں. آج کے لیسن میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ حکمت، صبر، معاملہ فہمی، ٹھیک ہے، پیشنس، یہ سارا کچھ ہم نے سیکھا ہے. اور ایک جو ہمیں کی پوائنٹ ملا ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے کس طرح کا بننا ہے. ہمیں دوسروں کی ڈیزائرز کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے یا ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے یا اپنی خواہشات کو فالو کرنا ہے. اللہ کے اور ہمیں دوسروں کے لیے فائدہ مند بن جانا ہے. ٹھیک، ہمیں دوسروں کے لیے کیا کرنا ہے؟ فائدہ مند بننا ہے. یہ ایک بہت کی سینٹنس تھا جو استاذہ نے آیا نمبر 32 میں بولا تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں ہمارے لیے کیا چیز اچھی ہے کیا بری ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم فائدہ مند انسان بن جائیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گی. اب آپ کے جو ہیں سٹار اسٹوڈنٹس وہ انشاءاللہ اناؤنس کروں گی. بینیفٹ، بس اس پوائنٹ کو آپ یاد رکھیں، دس از دا کی سارے معاملات کی اصلاح کے لیے. جب ہمارے ذہن میں یہ ہوگا نا کہ میری جو بھی ایفرٹ ہے فائدہ مند ہونے کے لیے اور مجھے اس کا ریوارڈ کون دے گا؟ ریوارڈ کس سے ملے گا؟ اللہ سے. تو کوئی کام مشکل یا بھاری نہیں رہ جائے گا. صحیح ہے، آسان سی بات ہے نا سمجھنے کے لیے، بہت لمبی چوڑی جو ہے وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا، میرا نام راہیلہ ہے، دیکھیں لکھا بھی ہوا میرا نام کیا کہ اچھا جی، کوئز نمبر 1 کے جو سٹار اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ، ویسے تو ماشاءاللہ آپ سب سٹارز ہیں اپنی اپنی جگہ. دیکھیں آسمان پہ بہت ستارے ہوتے ہیں نا، اب آسمان بھرا ہوا ہوتا ہے، ہمیں دکھتے بھی ہیں، لیکن کچھ ذرا زیادہ چمک رہے ہوتے ہیں تو ان کی طرف کیا ہوتا ہے، دھیان جلدی چلا جاتا ہے. شائننگ سٹارز جو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو سٹار اسٹوڈنٹس ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ ذرا اپنی ایفرٹ سے نا زیادہ شائن کر رہے ہیں. تو دوسرے بھی سٹارز ہیں لیکن وہ ذرا دور دور ہیں ابھی، تو ان کو قریب آنا ہے. تو پہلے کوئز کے اردو جو کوئز تھا اس کے جو سٹار اسٹوڈنٹس ہیں 96 اینڈ ابو میں، اگر میں کسی کا نام غلط پکار لوں تو پلیز مجھے معاف کیجیے گا. ارما انصاری، سعدیہ سہیل، ہاجرہ کیلسکر. ٹھیک ہے، اچھا کراؤن والے جو ہے نا وہ 100% ہیں، جن کو کراؤن ملا ہوا ہے نا تو وہ 100% ہیں. نائمہ، کاشف، یہ 4 جو اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ یہ 100% انہوں نے. اور اس کا کیا مطلب ہے 100% انہوں نے لیا؟ اس کا کیا مطلب ہے آپ گیس کر سکتے ہیں 100% کا کیا مطلب ہے؟ سوری، انہوں نے 100% کیسے لیا؟ انہوں نے لیکچر کو غور سے سنا. آپ دیکھیں ود ان اے ویک
جیسے آج آپ کی کلاس ختم ہوئی ہے، کل تھرسڈے یا فرائیڈے کو آپ کو کوئز اوپن ہو جائے گا، اور میرا حسن زن ہے کہ آپ ایک سسٹر کی جو سسٹر ایما سعدیہ حاجرہ نعمہ، انہوں نے ایک دفعہ اور لیکچر سنا ہوگا اور پورے دھیان سے سنا ہوگا، صحیح؟ تو وہ دھیان کی جو حاضری ہے نا وہ بہت ضروری ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بات سمجھ میں آ گئی، کہ ڈفرینٹ طریقے سے بھی پوچھی لیکن ان کو سمجھ میں آ گئی۔ اب آگے جو ہیں وہ ہیں سائمہ ادریس 99% میں ہے، سارہ قاضی، ربیہ مغیث، یاسمین محمد، ان کے 99 سے بٹوین 97 میں ہیں۔ اس کے بعد بینش صبا، مخلص فیاض، صبا مشتاق اینڈ سمیتا علی 96% میں، الحمدللہ، بارک اللہ فیکم، تبارک اللہ۔ اور اب آپ جن کے ایک یا دو کوسچن غلط ہوں گے وہ اپنی غلطی کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، ہے نا، وہ کوسچن ہمیشہ پھر آپ کو کیا رہتا ہے، ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں کوئز نمبر 2 کی طرف، جو لیسن نمبر 3 اینڈ 4 میں سے جو تھا اس کا ایکسٹریکٹ تھا۔ اگین جو کراؤن والے ہیں وہ 100% دیٹس مینس انہوں نے اپنی سمع اور بصر دونوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ان میں ہے رخسانہ یوسف، عظمیٰ صدیقی اینڈ اسما فکری، نازیہ خالد، سمیہ سمدانی، ارمان ساری، جمیلہ بیلگام، سعدیہ سہیل، نازیہ فواد، یہ وہ ہیں جنہوں نے 99 سے 96 کے بٹوین جو ہے وہ کیا ہے۔ تو ہر ویک ہم نہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ابھی خیر دوسرا ویک ہے لیکن اسٹوڈنٹس اسٹارز جو ہے نا شائن کرنے چاہیے، آپ کو ایک فیڈ مل رہی ہے، آپ کو ایک انرجی مل رہی ہے، پاور مل رہی ہے، تو اسپارکلنگ زیادہ ہونی چاہیے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آئندہ یہ اسکرین پہ صرف 8-10 نام نہیں ہوں گے، زیادہ سارے جو ہے نا ہم اپنی یہ جو ہمارا جو پورٹل کے سٹارز ہیں، ہمارا جو اسمان ہے اس پہ یہ وسیع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ نہیں، کوئز 1 ہم نے کیا 2 and 3 1 and 2 لیسن میں سے، اور کوئز 2 ہم نے کیا تھا 3 and 4 لیسن میں سے، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ آپ کو کوئز 3 آئے گا 5 and 6 لیسن میں سے، ٹھیک ہے۔ چلیں، کوئی کوسچن آپ کو پوچھنا چاہیں، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو 1 منٹ اور ہم اسپیئر کر سکتے ہیں۔ آپ کوئز دینا چاہتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرا لیں، آپ رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ ہوں گے، آپ کا ایکسس ہوگا پورٹل پہ، وہاں پہ آپ کے کوئزز، کورس ریسورسز، ریکارڈنگز، ایوری تھنگ اویلیبل ہے۔ اور دیکھیں کسی بھی کورس میں کوئز لینا کیوں ضروری ہوتا ہے، ہم کوئز کیوں کرتے ہیں، وجہ کیا، سن لیا ہے نا، بات سمجھ میں آ گئی ہے، ہم شیئر کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، تو صحیح ہے۔ علم کو پختہ کرنے کے لیے، ہے نا، علم کو ایک دیکھیں تعلیم ہے، درجہ بدرجہ سیکھنا، اور ایک ہوتی ہے انفارمیشن، ایک ہوتا ہے نالج، تو دونوں میں فرق ہوتا ہے نا۔ جب ہم لسن کرتے ہیں نا تو ہم انفارمیشن کو ابزارب کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم صرف لسننگ پہ رہتے ہیں تو ہم صرف انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم کوئز کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نالج ٹرانسفر ہو رہا ہے، تعلیم لی جا رہی ہے، صحیح؟ ڈفرنس پتہ چلا آپ کو؟ تو اس لیے جی، اور اپنی وہ ایک ری انفورسمنٹ ہو جاتی ہے کہ بات کتنے اچھے طریقے سے آئی ہے ہمیں نا۔ جی ویری کیئرفل اس کو سنیں، بہت چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں، بہت ساری مسکنسیپشنز کلیئر ہوتی ہیں دونوں سائڈ سے، اور اگر پاسبل ہو گھر میں کوئی آرگیومنٹ کا خطرہ نہ ہو تو کوشش کریں ود فیملی ان آیات کو دوبارہ سے سنیں، ٹھیک ہے۔ چلیں، اجازت ہے اب آپ لوگوں کی، کوئی اور کوسچن یا کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو مائک بھی دے سکتے ہیں۔ جی رجسٹرڈ آپ کر سکتے ہیں سسٹر آنا، اگر آپ لنک یہاں ان کو دے دیں رجسٹرڈ کرنے کا تو ایزی ہو جائے گا ان کے لیے۔ سب کچھ کورس کے پیج پہ آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے، سب کچھ ایوری تھنگ کورس کے پیج پہ اویلیبل ہے۔ کوئی اور کوسچن پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ الحمدللہ، دیکھیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ
کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. تو اگر آپ کو اللہ کا دین سمجھ میں آنے لگ گیا تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. بات سمجھ میں آئی، ذہن کھلا، دل کو سکون ملا، تو اس پہ فوراً سجدہ شکر ادا کریں اور اللہ کی اطاعت میں وقت گزاریں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر کثیرا، بارک اللہ فیکم. آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. آپ سب لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور امید ہے کہ نیکسٹ ویک میں اسٹار اسٹوڈنٹس بھی زیادہ نظر آئیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر وأسألك عزيمة الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما